اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال و متاع، دولت۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری بے چینی، پریشانی اور عدم سکون، یہ سب پیسے اور مال کی ہوس کی وجہ سے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی قناعت کر لیں۔ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا جتھے بندہ قناعت کر لینا نا اتھے ہی امیر ہو جاتا ہے۔ امیر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو مزید دولت کی، مال و متاع کی ہرس نہیں رہتی۔ مگر یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ عام طور پہ میں، آپ، دوسرے، تیسرے، دولت کے لیے کشش ہونی یہ تو لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے قناعت دی ہے اور صبر دیا ہے تو آپ اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات دیتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے فراغ کر دے، زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو پھر فکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں سارے جھگڑے، سارے تنازع، ساری لڑائیاں، سب مسائل اس ہرس کی وجہ سے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں زیادہ لے جاؤں، میں زیادہ کماؤں، اور پھر ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب دن بدن ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ابھر کر سامنے آ گیا کہ بندے جو ہیں ان میں بے صبری بہت آ گئی ہے، صبر نہیں رہا۔ دوسرا، اس بے صبری کے نتیجے میں اب یہ بات ہو گئی ہے کہ جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، اصلی اور نقلی، سچ اور جھوٹ، یہ دو تضادات ہیں۔ لیکن ہم اتنے زیادہ لالچ اور بے صبری کی رو میں بہہ گئے ہیں کہ ہمیں وہ جو حد فاصل ہے، دو کنارے نہیں مل سکتے۔ جھوٹ اور سچ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ میں بے صبرا ہو گیا ہوں، چونکہ میری سوچ سمجھ جو ہے اس پر بے صبری غالب آ گئی ہے، لہذا مجھے وہ جو حد فاصل ہے وہ نظر نہیں آتی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز سے جائز کی طرف، جائز کی طرف سے ناجائز کی طرف، اور سچ اور جھوٹ میں جو تمیز ہے، وہ امتیازی جو سلسلہ ہے وہ میری نظر سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہمیں غلط اس طرح ہم ہو گئے ہیں کہ غلط سے جو اصل ہے اس کا فرق مجھے زیادہ نمایاں نظر ہی نہیں آتا، اور میں سوچے بغیر ہی بے دھیانی سے ہی ادھر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قرآن کریم میں ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں
میں اپنے بھائی سے زیادہ آگے نکل جاؤں، میرا بھائی کہتا ہے وہ مجھ سے آگے نکل جائے، اس کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو۔ مگر میں کہتا ہوں یارو او خدا کے لیے یہ تو دیکھو کہ یہ کوئی ساتھ لے جانا ہے۔ میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، یہ ہم کئی سال سے جناح باغ میں لارنس گارڈن اس میں سیر کرتے آئے ہیں، کوئی 5-10 دوستوں کی ٹولی اکٹھے، کوئی ریٹائرڈ، کوئی حاضر سرور، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ جاتے رہے، ہم سیر کرنے کے بعد ایک بڑی شاندار چائے کی، جہاں بڑی اچھی چائے ملا کرتی تھی، جہاں سے ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب بھی اپنے ہی برتن بیچ کے تو چائے اس میں منگوایا کرتے تھے، اتنی اچھی چائے اس کی ہوتی تھی، بڑا قابل ذکر تھی وہ۔ تو اس میں جا کے بیٹھ کے وہاں چائے پیتے تھے، تو وہاں پھر گپ شپ عام ہوتی۔ تو میرا یہ طریقہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہوں کامن انٹرسٹ کے لیے۔ میں اس میں ایک دفعہ میں نے کہا کہ یار ایک آدمی کی میں تلاش میں ہوں، وہ مل نہیں رہا۔ پھر چند دن کے بعد کہا یار وہ بندہ نہیں پا ایک لبدا۔ اس طرح کرتے کئی ماہ گزر گئے۔ ایک دن ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب ریٹائرڈ، وہ بھی آتے تھے، بڑے تابع دار قسم کے بندے، مجھ پہ شفقت فرماتے، اب اللہ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا مونگا صاحب وہ جناب تسی اکثر یہ کہندے ہو، وہ سانوں دسو جناب، اسی بندہ پیش کرنے تاڑے، کیڑا بندہ تو کتھے ہوئے دسو آج۔ میں نے دلچسپی کے لیے اور زیادہ تجسس پیدا کرنے کے لیے میں نے اس کو سسپینس کریٹ کیا۔ میں کہ یار بندہ تے ایتھے ہی لگا پھردا ہوندا ہے، لیکن مصیبت ہے وہ لبدا نہیں، میں تہاڈی مدد دے بغیر نہیں لب سکتا۔ انہوں نے مجھے قابو کر لیا کہ اج جناب جان نہیں دینا تمہیں، دسو یا کہنا بند کر دو یا دسو۔ میں نے مذاق سے کہا یار وہ جیڑا جان لگیا کئی شے لے کے جائے وہ چلا جائے، میرا مطلب ہے بندہ مرتے وقت کوئی چیز ساتھ لے جائے۔ وہ سارے ہنسنے لگے، او جی مونگا صاحب تہاڈی اے عادت ساری عمر ہی رہی ہے، فلاسفرانہ گلاں کرتے ہو، ہن دسو اے کوئی ہو سکتا ہے بندہ کہ جان لگیا کوئی بندہ چیز نہ لے جائے؟ یعنی کوئی بندہ آج تک کوئی بندہ لے کر گیا نہیں، وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ آتا تو ہے ہی۔ مگر ذرا غور کریں کہ کوئی آج تک، میرا دادا میرے سامنے گیا، میرا باپ گیا، میرے بہت سارے رشتہ دار، چچے، ماموں، ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں نے کسی کو سینکڑے جنازے میں نے پڑھے ہیں، میں نے کسی کو ساتھ جاتے نہیں دیکھا۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں انگریز کی سلطنت ساری دنیا پہ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جی برطانیہ انگریز کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی سورج 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے نا، تو 24 گھنٹے یعنی جہاں بھی دیکھو اسی کی بادشاہی ہے، یعنی دنیا کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ برطانیہ کے تسلط میں رہا۔ تو انگریزی زبان بھی سمجھی جاتی ہے، انگریز کا سلسلہ بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات میں نے ایک دفعہ کسی تقریر میں کہی کہ یہ مثال انہوں نے کہا ہے ایز شور ایز ڈیتھ، یعنی حالانکہ سورج مشرق سے چڑھتا ہے اور مغرب کو جاتا ہے، سفر کرتا ہوا غروب ہوتا ہے، اسی طرح کے اور یونیورسل ٹروتھس ہیں جو حقائق پہ مبنی ہیں،
جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ویسے ہی چل رہی ہے. لیکن انگریز نے کیا بنایا، کیا کہا، ایز شور ایز ڈیتھ، یعنی ڈیتھ سے زیادہ شور کوئی چیز نہیں. سب سے زیادہ شور جو ہے یقینی تو جناب یہ ہے کہ جب کلو نفس ذائقۃ الموت، جو بھی زندہ چیز ہے اس نے مرنا ہے. آخر مر کے جان، پنجابی کہنے جان چھٹ رہی ہے. تو جاتی دفعہ کوئی چیز وہ لے کے نہیں جاتا، نہ لے جا سکتا ہی ہے. میں نے یہ بھی ایک دفعہ کہا اسی محفل میں، وہ میں کہ یار گل سنو، وہ لباس دا کی نہ ہے جیڑے لباس دی جیب نہیں ہے. کئی سوچتے رہے آخر اچھا تسی اسی طرح دی گلاں کرتے ہو جویں یہ کہندے سو کہ دی جان لگے کوئی شاہ نال لے گئے. یعنی وہ کفن ہے، کفن جو ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز ساتھ جانی نہیں ہے. تو جناب جب ساری کی ساری دولت جائز ہو ناجائز ہو یا سارا مال و اسباب وہ جو بھی ہو، وہ تو بندہ ساتھ لے جائے، وہ یہیں پڑا رہ جائے گا. کوئی چیز اب بندہ ساتھ، تو پھر اتنا سارا کچھ میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے پہلے کہ پھر اتنا کچھ اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ میں بچپن میں تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھتا رہا ہوں. وہ ایک اللہ والا فرید الدین عطار ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے. وہ عطر کی دکان، عطار اس لیے نے، وہ ایکچولی پنساری کی دکان کرتے تھے. تو وہ دکان کھول کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک فقیر آ گیا، ان کو بات کی تو بحث چھڑ گئی کہ تو مرنا نہیں. وہ فقیر جو تھا اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا، تو نہیں مرنا. اور انہوں نے کہا اچھا مر کے دکھا. وہ وہیں ان کی دکان کے سامنے لیٹ گیا زمین پر اور فوت ہو گیا. آپ کی سسٹم ہی بدل گیا ایک دم جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے. اب آپ فوت نہیں ہوئے تو آپ نے اسی وقت سسٹم ہی بدل گیا ان کا سارا. اللہ کی روحانیت، ان کے روحانیت یعنی اللہ ہی کی ہے، روحانیت ان کے حلول کر گئی اور انہوں نے وہ جتنی دکان تھی اس کی تمام چیزیں، مال و اسباب سب تقسیم کر دیا لوگوں میں اور اللہ والے ہو گئے اور دنیا سے کنارہ کشی کر کے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں چلے گئے. یہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اب بھی کتاب پڑھی ہے میرے پاس، تذکرۃ الاولیاء کتاب، اس میں بے شمار اولیاء کرام کا ذکر ہے. تو بات ہو رہی تھی جناب والا کہ یہ ساری بے چینی کی وجہ دولت ہے، مال و اسباب ہے. اب پراپرٹی آپ دیکھیں، پراپرٹی کی قیمت کتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ لالچ اور ہرس ہے. سب سے زیادہ پروفیٹیبل کاروبار اسٹیٹ کا، ریئل اسٹیٹ کا، پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں. اس میں بے حد مارجن، اور اس مارجن کی وجہ سے ہی آج چیز کچھ ہوتی ہے کل کچھ ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ، میں بھی سوچتا ہوں کہ یار اگر خیال آتا ہے نا کہ یار اگر میرے کو پیسے ہوں نا تو ساری دنیا تے سارا دن ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں کہ یہ پلاٹس ہیں، یہ بڑی قیمتی. ایک تو ایڈورٹائزمنٹس میں چل رہا ہے کہ 20% پروفٹ گارنٹیڈ ہے. تو لالچ تو ہر بندے کے ذہن میں پھر قدرت خدا بندی ہے. اس کے بغیر تو پھر دنیا کا کام ہی نہ چلے اگر لالچ نہ ہو. لیکن لالچ کسی مناسب اور جائز حد تک ہے. یہ جو ہے نا پاگل پن کی حد تک چلے جانا اور جائز ناجائز کا خیال ہی نہ رکھنا،
یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جب یہ سوچ رہا تھا نا کہ آج میں نے کس چیز پر بولنا ہے تو مجھے یہ بھی آیا کہ پراپرٹی بھی بڑی ایک وجہ رہی ہے. کہتے ہیں زن زر زمین قتل زیادہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو زمین میں بھی مجھے یاد آیا کہ حضرت فرید الدین شکر گنج یہ پاک پٹن شریف والے ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے, رستے میں ایک کھیت آیا خربوزوں کا. اسی انہوں نے کہنے پنجابی کہ ولاں پئی ہیں, ول پئی. تو ایک ول جو تھی اس میں ایک بڑا شاندار خربوزہ لگا تھا جس کے رنگ برنگے لکیریں تھیں, پھاڑیاں جنہوں اسی کہنے ہیں. وہ انہوں نے توڑ لیا. اوپر سے مالک آ گیا, اس نے گردن سے پکڑ لیا. گئے چورا, وہ یہ تو میرا ہے, یہ کھیت میرا ہے, تو کی لگنا ہے, تو کہ توڑے. اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا. جناب اتنا تشدد کیا, اتنا کیا کہ وہ خود پنجابی کے اندر ہف گیا, مار مار خود تھک گیا. آپ نے بالکل نہیں آگے سے کچھ کہا, آپ مار کھاتے رہے اور اپنے نفس کو پکار کے کہتے رہے ہن کھاں پدی کھاں. وہ چھوٹے خربوزے کو پدی کہتے ہیں. وہ ایک پدی محاورہ بھی ہے نا, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو وہ پدی کہہ رہے ہن پدی کھا. پھر مار مار کے نا اس نے تو بے حال کر دیا اور خود بے حال ہو گیا اور بیٹھ گیا, اور اس کا حالت بدل دی گئی. اس کو خیال آیا کہ یار یہ شریف آدمی کیسا ہے, اس نے ذرا ہاتھ نہیں اٹھایا, میرا ہاتھ روکا نہیں, بڑی خوشی سے یہ مار کھاتا رہا ہے, تو میں نے زیادتی کی ہے. کوئی گل نہیں, ایک خربوزہ ہی سی نا. وہ بیٹھ گیا, اس کی طرف دیکھتا رہا حضرت فرید الدین کے. تو جب تھوڑی دیر سانس لیا تو انہوں نے فرید الدین شکر گنج نے اس مالک کھیت کے مالک سے کہا او یار اینا ماریا ہی, اینا ماریا ہی, میری ہڈیاں کڑ کڑ کرن لگ پئی کہ ہن تے منوں ایک پتی دے دے, ایک خربوزہ دے دے. اس کو ترس آ گیا, اس نے فوراً ایک خربوزے کو ہاتھ لگایا تو ایک دم جھٹکا لگا, چھوڑ دیا. پھر دوسرے کو, تیسرے کو, اس نے 10-20 خربوزوں کو ہاتھ ڈالا توڑنے کے لیے, لیکن ہر خربوزہ جو تھا وہ ایک آدمی کی سری تھی, سر تھا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو بندہ جس کو میں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے یہ اس کی کرامت ہے. واپس آیا اور آپ کے پاؤں میں گر پڑا, اور جناب معافی دے دو, جناب معافی دے دو. آپ نے کہا گل سن رہے اے جنیاں خربوزے لگے نہیں, اے ریسنٹ پاسٹ اے ماضی قریب یہ مالک رہنے دے. تو آنا میں مالک ہاں, بڑا ملکیت ہے, فخر کرنا پیا, میں خربوزہ توڑیا, تو میرا جسم توڑتا مار مار. یہ سارے مالک ہو گزرے نے, تے پتہ نہیں جدوں دنیا بنی ہے کنیاں ملکیتاں بدلیاں نے. وہ چلیا حالی قیامت تک پتہ نہیں کنیاں جانیاں نے. آپ دیکھیں, میں یہ زمینوں کے معاملے میں مطلب میں اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر وغیرہ ان حیثیت میں نوکری کرتا رہا ہوں, تو آئے دن رجسٹریاں سب رجسٹرار کر رہے ہیں. ہر زمین ہر مکان کی 100 سال کے بعد, تقریباً 100 سال کے بعد اس کی ملکیت بدل جاتی ہے. تو جناب اس چیز پہ کیا نازا ہونا کہ وہ سارے اے جائیداد میری ہے جی, اے حویلی میری ہے جی, اے فلانی جڑی دکان ہے, مکان, اے حویلی اے میری ہے. او بھائیا یہ تیری کنا چر رہنی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ یہ زیادہ دولت جو ہے یہ تو مصیبت ہے. کس لیے کہ یہاں ہے تو اس کا حساب دینا ہے, ٹیکس دینا ہے, اس کے اور چیزیں ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, اور اگلے جہان جا کے
اس کا دینا ہے حساب کتاب کہ کتوں آئی سی کتنے گئی تھی کدے کدے حقوق سنے تھے. اب جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو وارثان ہے وہ صدیاں لڑتے رہتے ہیں, پشت در پشت لڑتے رہتے ہیں. حالانکہ بات کیا ہے تو وہی دولت. اچھا آپ دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دیتا ہی ہے لیکن ہم خود نہیں اس میں دلچسپی لیتے. جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھے, نظر بند ہو رہی ہوتی ہے, اس کو اگلا جہان نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اگلے جہان پہ اس کی نظر ہو جاتی ہے. اس دنیا میں اس کی نظر نہیں چلتی. تو یہاں والے جلدی جلدی اس کے سرانے سے چابیاں دیکھتے ہیں یا اور اس کی چیک بکس دیکھتے ہیں یا کہ بابا کی چھڈ گیا ہے. اور جب اگلے جہان وہ جب پہنچ رہا ہوتا ہے تو اگلے وہ کہتے ہیں لیا وہی کڈ کی لے کے آیا, اور یہ تو ساری چیزیں اتنے چھڈ آیا تو ساڈے واسطے اتنے کی لے کے آیا, اتوں دا زیادہ راہ اتوں دا سامان کی لیا ہی, اتنے تو مال دولت دنیا دی ہے, پٹھ چ گئی ہو چلے گئے ختم ہو گئی. اتنے تو دی کوئی ویلیو نہیں. اتنے جہے امال سوالیا تینوں آخیا سی کریا کر وہ کر کے آئے اور وہاں وہ کیا. تو اس وقت اس کو جو کر کے آتے ہیں وہ اللہ کے حضور میں اس کی اصلاح پاتے ہیں, اور جو نہیں آتے وہ اسی طرح ہی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب بندہ جانے کی تیاری میں ہوتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں, اگلے جان پہ لگ جاتی ہیں, پھر وہ بول کے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر زبان کھل جاتی ہے, اتنی دیر تک زبان کھلی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ جب یہ لکھی پڑی بات ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی بندہ کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر جا سکتا. اور جو یہاں بنانا ہے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ میاں پوچھتا جنہ واسطے پاپ کمانا سین کتنے نہیں وہ کر دے. بندہ میں اگر گڑبڑ کرتا ہوں یا ہم لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم نے سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے. تو عیاشی تو اس پر میرے آنے والی جو نسلیں ہیں جو وارثان ہوں گے میری موت کے بعد انہوں نے کرنا ہے. تو میں جو خرابیاں واسطے میں پڑیا جانا ہے تو جناب جو چھوڑ جاؤں گا وہ ان کے لیے. تو یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کھا لیا جو آپ نے پہن لیا جو آپ نے خرچ کر لیا وہ آپ کا ہے, جو آپ چھوڑ گئے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے. وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں جنہوں نے آگے آنا ہے بعد میں آنا ہے آپ یہ تو ان کا ہے, وہ پھر جو کرے. تو فائدہ کیا ہوا, اگلے جان مارتے مینوں پینی ہے, فرشتے مینوں ٹنگیا ہونا پٹا کر کے کہ بھئی گل کر اے ساریاں تو خرابیاں کرتا رہے تے اے ہوں تیرے کس کام ہونگی. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہمیں اس بات پہ بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتے. میں ایمان سے سوچتا ہوں کہ کتنا اطمینان مجھے نصیب ہو جائے اگر میرا یہ ہو جائے کہ یار میں تے ایک روٹی دوپہر نو ایک روٹی شام نو کھانا, میں تے یہی کھانا تے اے کپڑے نے. او یارو گل سنو تواڈے گھر دے 10 کمرے نے, لو میرا دعوی ہے میرے اپنے گھر ہے کہ میں 2 یا 3 کمرے استعمال کرنا, سوندا جتھے سونا ہے واش روم ہے یا جتھے بہ کے کھانا کھانا روٹی کھانا, اور باقی تے ایسے کمرے نے جنہ میں کئی مہینے وڑدا ہی نہیں جاندا ہی نہیں, اور مینوں ضرورت ہی نہیں پیندی. تے مینوں انہاں عمارتاں دا کی فائدہ کہ میں اگر انہاں چ جاواں وی رواں وی تے کی ہونا ہے. ایویں کوئی 10-20 سال دی گل ہے, بندہ جوان ہوندا ہے
ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਾਗਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਲਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, اور ਟੱਬਰ ਖਾ ਜਾ ਤੇ ਡਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, اور میں یہ کر دیا پنڈ کھا جاؤں میں یہ۔ بندے کی اوقات کیا ہے؟ وہ بھائی رات کو اگر دند درد ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ روتے پیٹتے سارا محلہ اکٹھا کر لیتے، ہائے او میری یہ بیبے، او میرا کچھ کر لو، او میں چلیا جی۔ ہے کیا بندے کی اوقات کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کیا کہ ذرا وہ پیدا کتوں ہونا ہے تے کیویں ہونا ہے، تو کس گل تے آکڑی پھرنا ہے؟ بھی اپنی اوقات دے۔ مجھے خطرہ رہتا ہے کہ لمبی نہ ہو جائے بات۔ آپ تسی پنجابی کہنے اک نہ جاؤ، تو میرے کو تے گلاں پھر جلے شروع ہو جان تے گلاں ہی مزیدار نے، تے گلاں ہیں بھی بڑیاں۔ باقی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ آج انہیں تے اکتفا کرو، اجازت دیو۔ تھینک یو، السلام علیکم جی۔